جب بھی زندگی میں فدق کے مطالبے سے پہلے کی بات ہو، فدق کے مطالبے کے بعد کی بات ہو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات ہو، آپ کی وفات سے بعد کی بات ہو، فرماتی اذا ذکرت، جب بھی ان کی مجلس میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا، فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قالت ما رأیت احدا کان اصدق لہجۃ منہا، اور میں نے کبھی سیدہ زہرا سے سچا کوئی نہیں پایا، یہ فرماتی ہیں جناب عائشہ۔ اصدق جناب ابو بکر صدیق ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا اصدق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین۔ محترم ناظرین، مخدومہ کائنات، خاتون جنت، سیدۃ نساء العالمین، سیدہ فاطمہ الزہرا البتول سلام اللہ علیہا کے مقدس حوالہ سے آج جو میں فقیر آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، آج انشاءاللہ الرحمن ایک بہت بڑا مسئلہ، اس کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑا مسئلہ۔ اور میں حضرت جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ادنا سا بیٹا ہونے کے اعتبار سے انتہائی شکر گزار ہوں اپنی ماں جان کا، کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہمیں دیا اور ہم بہت بڑے فتنے سے باہر نکلے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں جب فدق کی بات ہوتی ہے تو امت میں دو گروہ بن جاتے ہیں، دو اسکول آف تھاٹ بن جاتے ہیں۔ ایک سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسرا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج ہم نے اپنی کوئی بات نہیں کرتا، اور میں فقیر اپنی بات پہلے کبھی بھی اپنی بات نہیں کرتا، میری اپنی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہر اس بات کی حیثیت ہے جو قرآن سے مل جائے، جو احادیث سے مل جائے، جو صحابہ کرام سے مل جائے، جو امہات المومنین سے مل جائے، جو قرون اولیٰ کے لوگوں سے مل جائے، کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرون اولیٰ کے لوگ خصوصاً امہات المومنین، صحابہ، صحابیات، ان کی بات جو ہے وہ قابل حجت ہے، قابل دلیل ہے اور قابل تقلید ہے۔ وہ عظیم شخصیات تھیں اور ان سے غلطی کا امکان عام لوگوں کے اعتبار سے بہت کم ہے۔ تو میں اسی اعتبار سے حضرت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس فدق کے مطالبے میں ان روایات کی جو راویہ ہیں یہ حضرت جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان روایات کو سنیں، پھر جس مسئلے کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی ایمان اور عقل کی روشنی میں، پھر آپ خود ساری باتوں کو سمجھنا۔ بخاری شریف جس کا ترجمہ جو ہے علامہ وحید الزمان، بلکہ اس کا جو ہے نا داود راز کی بخاری ہے، اور شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا جو ہے وہ کیا کیا ہے، مقدمہ بھی لکھا ہے، اور اس کے بعد کافی سارے علماء کرام نے اس پر کام کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے بخاری شریف۔ حدثنا یحیی بن بقیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمہ علیہ السلام۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہ بھی ہم کر لیں حل۔ ایک اعتراض کھڑا ہوتا ہے قاری مزمل اعجاز الحسینی پر کہ یہ جی دیکھیں جب اہل بیت کا نام لیتا ہے تو علیہ السلام کہتا ہے، اور جب صحابہ کرام کا نام لیتا ہے تو رضی اللہ کہتا ہے، اور یہ تو عقیدہ رافضیوں کا ہے، شیعہ کا ہے۔ میں عبارت اس وقت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ نہیں پڑھتا، کیونکہ ترجمہ تو ہماری اپنی مرضی ہے، جیسے مرضی کر لیں۔ عبارت بخاری کی پڑھ رہا ہوں۔ ان عروہ ان عائشہ ان فاطمہ علیہ السلام، یہ عبارت ہے بخاری کی۔ اس سے اولڈ، جتنا اولڈ آپ بیروت لبنان کی کتابیں آپ ان کو نکالیں اور اس کا جو ہے نا ٹیکسٹ جو عربی کا ہے بخاری کا وہ پڑھ لیں، جہاں پر بھی اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات میں سے کسی شخص کا، کسی عورت کا، کسی خاتون کا، کسی شخص کا نام ہوگا تو امام بخاری نے لکھا ہے علیہ السلام، علیہ السلام۔ تو ہم تو محدثین کی فکر پر ہیں بھائی، محدثین کا نام لینے والے جب اہل بیت کی باری آتی ہے تو محدثین کی بھی نہیں مانتے، ہم تو محدثین کی فکر پر ہیں۔
اب اگر علیہ السلام یا علیہ السلام غلط ہے تو بخاری سے نکال دیجئے اور امام بخاری کو ٹیلی فون کیجئے کہ یہ کیا کیا آپ نے، آپ رافضی تھے، پوچھئے ان سے۔ ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی، جناب پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، ارسلت الی ابی بکر تسأل میراثہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا کہ ان کا میراث، ان کی وراثت جو ہے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مما آفا اللہ علیہ بالمدینہ و فدق، کہ جو اللہ کے پیغمبر کو مال فے ملا ہے، اور خصوصاً فدق اور مدینے کے بقیہ مال فے میں سے جو ان کی وراثت ہے، نبی کا ترکہ ہے، انہیں دے دیجئے۔ اور حضرت جناب ابو بکر نے آگے سے انہوں نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں، قال ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء ان کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ سب صدقہ ہے، انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، ہاں اس مال سے آل محمد کھاتے رہیں گے، لیکن انہیں ان کا حصہ، انہیں جو ہے وہ وراثت کے طور پر نہیں دیا جائے گا۔ اور آگے سنیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں بخاری لکھتا ہے، فاطمہ فرماتے ہیں، فحجرتہ، جناب فاطمہ نے پھر اس معاملے کو چھوڑ دیا، فلم تکلمہ، حضرت جناب ابو بکر کے ساتھ پھر آپ نے کبھی بات نہیں کی، حتیٰ توفیت، حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئیں، وعاشت بعد النبی 6 اشہر، پھر آپ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں، فلما توفیت دفنہا زوجہا علی لیلاً، جب آپ وفات پا گئیں تو حضرت جناب علی المرتضیٰ رات کے وقت سیدہ کو دفنا دیا، ولم یؤذن بہا ابا بکر وصلی علیہا، اور خود ہی نماز پڑھا دی جناب ابو بکر کو، اس کی اجازت نہیں تھی، لم یؤذن بہا ابا بکر صلی علیہا، جناب ابو بکر کو اس پر نماز پڑھنے یعنی آپ کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، وکان علی من الناس وجہۃ حیات فات، آگے تفصیل ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ ایک روایت آپ کے سامنے یہ ہوگی، یہ بخاری کی 4241 نمبر 4240 نمبر روایت ہے، اور اس کے اوپر والی بھی روایت کا مضمون یہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے بخاری کی روایت پڑھی ہے، یہ آپ بخاری کا جو ہے نا وہ دیدار بھی کر لیں، اس کی زیارت بھی کر لیں۔ اگلی ایک روایت پڑھتا ہوں، روایت اس کا بھی راوی، اس کی راویہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اب یہ دوسری روایت پڑھنے جا رہا ہوں، اس کی راویہ بھی جناب عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب میں نے نہیں کہا بھائی، امام بخاری کو میں نے نہیں کہا کہ آپ جب فاطمہ کا ذکر آئے تو علیہ السلام لکھنا، اور جب ام المومنین عائشہ کا ذکر آئے تو پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا۔ میرے پاس نمبر نہیں ہے بخاری کا، نہیں ہے میرے پاس بھائی، میرے پاس کوئی بخاری کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے کہ میں انہوں نے فون کیا ہو کہ انہوں نے میری بات مانی ہو۔ او بھائی محدثین ہیں، ان سے بھاگتے ہو، انہی کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، محدثین کے نقطہ نظر کی بنیاد پر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں جب کوئی اپنی مرضی کی بات آتی ہے۔ سن لیں، ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا اخبرتہ ان فاطمہ علیہ السلام، اب یہ فرق امام بخاری کر رہے ہیں، ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، ان یقسم لہا میراثہا، کہ وہ نبی کی میراث تقسیم کر دیں، دے دیں نبی کی میراث جو ہے مجھے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما آفا اللہ علیہ، جو مال فے اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، جواب وہی ملا کہ جو آپ نے فرمایا ہمارا مال صدقہ ہو جاتا ہے۔ اب اس جواب کے جواب میں سیدہ کا ریاکشن کیا ہے آپ دیکھ لیں، فغضبت، آپ کو غضب غصہ آ گیا، غضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحجرت ابا بکر لم تزل محاجرت حتی توفیت وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں، حیات رہیں، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ ناراض رہیں۔ اب یہاں پہ 2 بڑی شخصیات ہمارے لیے، حضرت ابو بکر بھی بہت بڑی شخصیت ہیں، ہمارے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا تو کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ وہ بضعۃ رسول ہیں۔ یہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے
کہ اگرچہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، لیکن بضع رسول سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اب دو شخصیات آمنے سامنے، بھائی فیصلہ نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، ہم نے کتابوں سے، احادیث سے، محدثین سے سیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ دو شخصیات آمنے سامنے ہیں، دو شخصیات، حضرت ابو بکر اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدات نساء العالمین۔ اب بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنا ہے کہ اب ہم بتائیں کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں نہیں پوچھتا بھائی، مولویوں سے نہیں پوچھتا، نہ میں کسی شیعہ سے پوچھتا ہوں یا سنی سے نہ پوچھتا، نہ ناسبی سے پوچھتا ہوں، نہ کسی خارجی سے پوچھتا ہوں، میں تو پوچھتا ہوں احادیث سے، محدثین سے، ام المومنین سے، جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سیدہ نے مطالبہ کی۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون، سچا کون۔ اگلی روایت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، اور اس روایت کو امام مسلم کی سند پر اس کو جناب صحیح کہا ہے حاکم نیشابوری نے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے سامنے یہ مسئلہ حل ہوتا ہے بھائی، یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری کی روایت کتاب ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے 4756، 4700۔ اب سن لیں، کان کی کھڑکی کھول۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا کانت، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، اذا ذکرت فاطمہ بنت رسول اللہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی زندگی میں فدق کے مطالبے سے پہلے کی بات ہو، فدق کے مطالبے کے بعد کی بات ہو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بات ہو، آپ کی وفات سے بعد کی بات ہو، فدق کے جھگڑا پڑ جانے سے پہلے کی بات ہو، بعد کی بات ہو، فرماتی اذا ذکرت، جب بھی ان کی مجلس میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا، فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قالت ما رأیت احدا کان اصدق لہجۃ منہا، اور میں نے کبھی سیدہ زہرا سے سچا کوئی نہیں پایا، یہ فرماتی ہیں جناب عائشہ۔ اصدق، جناب ابو بکر صدیق ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا اصدق ہیں۔ پوچھو ذرا ان صرف نحو کے ماہروں سے، جنہوں نے، جو صرف نحو کے امام بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو قاعدے کلیے جو سمجھتے ہیں کہ ہم دور حاضر کے محدثین ہیں، کوئی بھی ہے وہ پوچھے ذرا ان سے، ایک ہے صدیق، ایک ہے اصدق۔ اب مجھے بتائیں، کیا نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ اصدق لہجۃ منہا، میں نے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے سچا پایا ہے تو فاطمہ کو پایا ہے۔ اور قرآن کا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَأَصْدَقُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ کیا مقصد؟ اصدق کے ساتھ ہونا ہے۔ جب دو، ایک سائیڈ پہ صدیق ہو، ایک سائیڈ پہ اصدق ہو، اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کو صدیق نہیں اصدق زیادہ چاہیے، اصدق کے ساتھ ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، حضرت عائشہ نے بھائی مسئلہ حل کر دیا، فرماتی ہیں جب عائشہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے مطالبہ کیا، اس وقت بھی آپ سب سے سچی تھی، اور اس سے پہلے بھی آپ سب سے سچی تھیں۔ اب آپ کے پاس یہ فیصلہ ہے، آپ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہے، آپ کے ایمان کو یہ چیلنج ہے، آپ کے ایمان کے سامنے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟